بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ساری احادیث کے جن کو لے کر کے بد مذہبہ پروپیگنڈا مچاتے ہیں، بناتے ہیں کہ مطلب دیکھیے گا رسول پاک نے صاف فرمایا کہ ہمیں علم غیب نہیں ہے، اور تم لوگ کیسے ثابت کرتے ہو، کو پیش کیا گیا اور ان کا جواب دیا گیا. اب تیسری فصل بیان کی گئی ہے علم غیب کے خلاف عبارات فقہا کے بیان میں، کہ فقہا نے بھی تو اپنی عبارات میں ذکر فرمایا ہے علم غیب غیر اللہ کو نہیں ہے. دیکھیں فتاوی قاضی خان میں ہے، کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرد عورت نے کہا کہ ہم نے خدا اور رسول کو گواہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ قول کفر ہے، کیونکہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، حالانکہ آپ تو غیب زندگی میں نہ جانتے تھے، یہ جائے موت کے بعد. یہ انہیں کی عبارت میں موجود ہے فتاوی قاضی خان. کافی سب کے جواب دیں گے، پہلے ایک اور اعتراض سنو. شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی ہے رحمت اللہ علیہ. اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں دوسرا اعتراض کہ حنفیوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ اعتقاد رکھنا کہ نبی اللہ علیہ السلام غیب جانتے تھے کفر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ خدا پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں اور زمینوں کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. ارے اس میں تو کھلی باتیں آ گئی بالکل، آپ کیا کرو گے؟ کہ نہیں بھائی اس میں کچھ اور مراد ہے. جواب سن لو ان دونوں اعتراض کا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز دکھ جاتی ہے نا، پھر ہمیں اس کے آس پاس والی چیزیں نہیں دکھتی ہیں. دکھ جانے کا مطلب جو دکھ گئی اور بھاگ گئی، تو پھر کتنی بھی اچھی چیز اور کتنی بھی ہمیں جس کی سٹک لگ جانا، یا جس میں ہمارا انٹرسٹ بڑھ جانا، یا پھر جس کی ہمیں جنگ چڑھ جانا، جنون چڑھ جانا، پھر ہمیں سائڈ کی چیزیں نہیں دکھتی آس پاس کی، یا اس کے قریب جو ہو وہ بھی نہیں دکھتا ہے. بس تمہیں ایسا ہی ہوا ہے کہ تمہیں جو چیز چڑھ گئی تو وہ ایسی چڑھی کہ پھر اس کے معنی مفہوم کچھ نہیں دکھ رہے، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. مہر کیف ہم سے سنو. ہم نے پہلے تو بہت ساری آیات سے ثابت کیا گیا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا، لہٰذا انہیں کو اگر پڑھ لیا جاتا، صحیح سے سمجھ لیا جاتا، تو پھر یہ آیات اور یہ عبارات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مخالف. کیونکہ مخالف آیات پیش کرنے کی ضرورت اس نہیں پڑتی کیونکہ ہم آپ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا مراد ہے. خیر ہم جو ہے اس کا جواب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. جواب ان دونوں عبارتوں کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ مخالفین بھی تو حضور کو بعض علم غیب مانتے ہیں. بس مانتے ہو تو مانو نا، بعض مانو یا زیادہ مانو، مان تو رہے ہو نا. لہذا وہ بھی کافر ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ یہ دو عبارتیں گزری ہیں، ان دونوں عبارتوں میں کل یا بعض کا ذکر تو ہے نہیں، مطلق ماننے کا ذکر ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی حضور کو غیب مانے وہ کافر ہے، خواہ ایک کا مانے یا زیادہ کا مانے. پھنسے تو الٹے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گئے آ پڑا. تو بھائی ماننا تو کچھ پڑے گا ہی. کہاں کچھ مانو گے؟ تم بھی کہہ رہے ہو ارے نہیں کچھ ہوتا ہے. تم نے خود اپنے پیشواؤں کے لیے کہا، اشرف علی تھانوی جانتے تھے، تم نے کہا نہیں کہ حضرت ایسا جانتے تھے. حضرت ہمارے دل میں اتار چڑھاؤ بھی جانتے تھے جو ہو رہے ہیں جائے کہ جسم کے. خیر تو وہ بھی خیر، وہ لوگ بھی خیر منائے جو مولوی اشرف جو ہے بچوں کو
کافروں کو بعض علم، ارے باپ رے، کہاں تک گولی لگی جا کر میں کہہ رہا کہ مطلب ہم نہ کہتے تھے کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. اور پھر مولوی خلیل احمد امیڈوی اتنا اللہ رکھا کہ اتنی لیکن ہم ایسے ہیں اس میں، اللہ کی پناہ کیا کیا جائے. البراہین القاطعہ یہ نام ہے کتاب کا، اور جس میں ایسی ایسی باتیں لکھی گئی جن کو اگر زمین کو کان دیے جائیں اور یہ باتیں سنائی جائے تو زمین پھٹ جائے اور سنانے والے کو اپنے اندر دبا دے. آسمان کو اگر ہاتھ دیے جائیں اور اس کو یہ باتیں سنائی جائیں تو آسمان اس کو اٹھا لے، سنانے والے لکھنے والے کو، ہے نا. ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، سب نہیں میرے کیسے. مولوی خلیل کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو بھی وسیع علم غیب دیا گیا ہے اور انہوں نے اس میں مانا بھی علم غیب. پھر قاسم صاحب نے تحذیر الناس، وہی 4-5 صفحات کا کتابچہ، اس میں لکھا ہے، اور انہوں نے تو یہ کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ مانا، انہوں نے زیادہ مانا ہے مولوی قاسم صاحب نے. اور کہتے ہیں کہ آپ ان تینوں صاحبوں پر کیا حکم لگاؤ گے، لگاؤ ذرا. اور تفصیلی جواب ہمارا سنو. یہ تو الزامی جواب تھا. الزامی اور تفصیلی جواب اصل میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک الزامی جواب، الزامی جواب کا مطلب کہ سامنے والے نے جو سوال کیا نا، اعتراض کیا نا، تو اس کے اعتراض میں ہی اس کو الجھا کر رکھ دینا، کوئی نئی بات نہ بتانا، بلکہ اس دوسری ایسی باتیں لے کر کے آئے کہ جو اس کی بات ہے اس کے بالکل خلاف کھڑی ہو گئی. جیسے انہوں نے کہا کہ علم غیب ماننا کفر ہے، تو ہم نے کہہ دیا تمہارے بڑے پیشواؤں نے بھی مانا ہے، اب لگاؤ کفر. تمہارے دادا بھی تو کہہ کے گئے، دادا استاد کہہ رہے ہیں، تمہارے دادا کے دادا استاد بھی تو کہہ رہے ہیں علم غیب نبی کو ہے. اب کیا کرو گے؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا اس چیز کا کہ یہ علم غیب ماننا کفر ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اتنا کہہ دیا کہ ان کو بھی ہے، ان کو بھی ایسا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے سوالوں ان کو الجھا کر رکھ دیا. یہ الزامی جواب تھا. اور تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کی بات، اس اعتراض کو دوسری باتوں سے حل کرنا، اس کا صحیح معنی بیان کرنا، ہے نا، واقعات پیش کرنا، دوسری دلیلوں کو لانا، یہ سب ہوتے ہیں. یا پھر خود اس میں جو دلیلیں پیش گئی ہیں ان میں ذوق نکالنا، یہ بھی اعتراض کیا بولتے ہیں، یہ بھی جواب تحقیقی جواب میں شامل ہو جاتا ہے. یہ تحقیقی جواب ہوتا ہے، الزامی اور تحقیقی جواب. اور ایک ہوتا ہے اجمالی اور تفصیلی جواب. 4 طرح کے جواب ہوتے ہیں نا. تو کہا اجمالی اور الزامی جواب ہم نے دے دیا. اجمالی مطلب چھوٹا، اور الزامی مطلب تمہارا منہ خاموش کرنے، بند کرنے کے لیے. اور اب ہم تفصیلی جواب یہ دیں گے جو تحقیقی ہوگا اور تحقیق پر مبنی ہوگا، کہ قاضی خاں کی عبارت میں یہ ذکر ہے کیا، لوگوں نے کہا، لوگوں نے کیا کہا، کہ یہ قول کفر ہے. اب پھر سے پڑھو، پھر سے عبارت پڑھتے ہیں قاضی خان. کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرد و عورت نے کہا کہ ہم نے خدا اور رسول کو گواہ کیا، تو لوگوں نے کہا، کیا کہا، کہ یہ قول کفر ہے. شریعت نے کہا یہ قول کفر ہے، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ لو بھیا بات سمجھو پہلے. ایسے تھوڑی سمجھی جاتی ہے شریعت جو تم نے سمجھ رکھی ہے کہ ایسی سمجھی جاتی ہے. شریعت سمجھنے کے لیے بہت سمجھداری ہونی چاہیے، ورنہ یہی ہوگا یہدی بھی، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. اللہ رحم فرمائے.
قالو لوگوں نے کہا، اور قاضی خان وغیرہ فقہا کی عادت یہ ہے کہ وہ قالو اس جگہ بیان فرماتے ہیں، بولتے ہیں جہاں ان کے قول پسند نہ ہو، جہاں ان کی بات جو ہے پسند نہ، ان کے من مطابق بات نہ ہو۔ من مطابق سے مراد ان کا من بھی شریعت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنے شریعت میں جو ہے گھس جاتے ہیں، اتنا شریعت کو پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا وجود ہی شریعت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چلتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بولتے ہیں، شریعت پر کرے ہوئے سنتے ہیں شریعت کے مطابق، اور اسی طرح کچھ بھی بیان کرتے ہیں تو بھی شریعت کے مطابق۔ ان کا قلم چلتا ہے شریعت پر، ان کا قلم کچھ لکھتا ہے شریعت پر، ہے نا، تو اسی لیے ان کے من مطابق نہیں تھے یہ جواب، اور انہوں نے اس لیے کہ ورنہ یہ ہوتا یہاں پر کیا ہوتا، تو لوگوں نے کہا سے ہٹا کر کے یہ ہوتا یہ تو کفر ہے، کیونکہ اس میں یہ اس چیز کا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، سمجھ رہے، یہ بیان ہوتا۔ لیکن لوگوں نے کہا ان کی عادت یہ ہوتی ہے جہاں اس کے آپ کے من مطابق بات نہیں ہوتی وہاں پر یہی بیان فرماتے ہیں۔ پھر شامی میں بھی ہے لفظت و قالو تذکر فیما فیہ خلاف۔ لو بھائی، ہم نے جو بات کہی کہ کیا بات کہی تھی، ابھی ہم نے ایک بات ثابت کی اپنی طرف سے، وہ کیا، یہ کہ جو قاضی خان جیسے فقیہ اسلام ہیں وہ یہ قالو لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ان کے من مطابق بات نہیں ہوتی ہے، ان کی عادت ان کی تحقیق کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، فتاوی شامی سے لیا ہے، در مختار، رد المختار سے، رد المختار سے لیا ہے کہ قالو لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف رہتا ہے۔ غنیت مستملہ شرح منیت المسلہ، ایک بحث باندھی گئی اس کتاب میں قنوت کی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ فقیہ اسلام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے قالو، ان کے پاس قالو کہنے میں اشارہ ادھر ہے کہ یہ قول، ادھر ہے کہ یہ قول پسندہ نہیں، اور یہ اماموں سے مروی نہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، کیونکہ یہ فقہا کی عبارت میں شائع ہے، اس کو معلوم ہے جو ان کی تلاش کرے۔ اس کا مطلب جو تم نے اے بد مذہبوں عبارت پیش کی ہے فتاوی قاضی خان کی، اس پر پہلے سے ہی اختلاف چلتا ہے، اس پر پہلے سے ہی فقہا نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، یعنی ہمارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو تم نے پیش کیوں کی؟ کیا تمہیں اتنا دماغ نہیں ہے کہ اس پر کلام پہلے کے فقہا کر چکے ہیں؟ کیا بولتے ہیں، ابن عابدین جیسے بڑے اتنے زبردست فقیہ اسلام اس پر کلام کر چکے ہیں، اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اس میں ادھر دیکھو جا کر، یہاں کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر بھی تمہاری تسکین خاطر کے لیے ہم جواب لکھے دیتے ہیں، سنو بھائی، اور پڑھا جا رہا ہے کہ یہ قالو لفظ جو ہے قاضی خان کی عادت میں نہیں ہے، یعنی ان کی تحقیق کے خلاف بات جہاں پر ہوتی ہے تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تعلق سے ہم نے یعنی فتاوی شامی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے تعلق سے، ان کی اس عبارت کے تعلق سے پہلے بہت اس بات سے پہلے پہلی والی باتوں میں ذکر کر دیا، وہاں پڑھ دو جا کر۔ در مختار کتاب النکاح میں ہے، تزوج رجل بشہادت اللہ ورسولہ ولم یجز بل قیل یکفر، ایک شخص نے نکاح کیا اللہ رسول کی گواہی سے تو نہیں جائز ہے، تو نہیں جائز ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اللہ رحم فرمائے، بلکہ کہا گیا ہے۔ اللہ رسول کی گواہی میں کوئی نکاح کرے گا تو کافر کیسے ہو جا رہا بھائی؟ کیا اس نے کوئی خلاف اسلام بات کا عقیدہ رکھ لیا؟
کہا بھائی اللہ اور رسول، یعنی کہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا، خلاف اسلام بات نہیں ہے. ارے بھائی تمہاری نظروں میں ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے کہا گیا سے تعبیر کیا گیا، سمجھ رہے ہو. بحر کیف یہ عبارت تھی در مختار کی، اسی کی شرح فتاوی شامی اس میں نقل کیا گیا. کیا کیا گیا نقل؟ کہ تاتار خانیہ سے، تاتار خانیہ بہت زبردست کتاب ہے، جیسے فتاوی ہندیہ ایسی تاتار خانیہ، کافی لوگوں نے اس کو جمع کیا. وفی الحجت ذکر فی الملتقط لا يكفر لأن الأشياء تعرض على روح النبي وأن الرسل يعرفون بعض خیر ہم اردو بھی عبارت پڑھتے ہیں. ایک کتاب ہے ملتقط، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کافر ہوگا ہی نہیں ایسی بات کہنے سے، کیونکہ تمام چیزیں حضور کی روح پر پیش کی جاتی، اس میں خلاف اسلام خلاف ایمان کوئی بات نہیں ہے، تو ایماندار ہی رہے گا، بے ایمان نہیں ہوگا، یعنی کافر نہیں ہوگا. اور رسول بعض غیب جانتے ہیں، رب نے فرمایا جو ہے نا کہ نہیں ظاہر فرماتا ہے اپنے غیب پر کسی کو سوائے پسندیدہ رسول کے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، علامہ شامی فرماتے ہیں ابن عابدین کہ کتب عقائد میں ہے اولیاء اللہ کی کرامات میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ثابت ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعویٰ علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے. اچھا فتاوی شامی میں ایک بزاریہ مسئلہ بزاریہ ذکر فرما کر فرمایا ہے، بزازیہ ہے، یہ اصل میں کتاب کا نام ہے. ایک مسئلہ ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ علم غیب کا دعویٰ نص قرآنی کے خلاف ہے کہ اس سے کافر ہوگا، مگر جبکہ اس کو صراحتاً یا دلالتاً کسی سبب کی طرف نسبت کر دے، اس کے وحی یا الہام. کتنی باریک بات نکال کے پیش کی. یعنی کہ جب ہوگا کافر جبکہ کسی کی طرف نسبت نہ کریں، یعنی ایسے ہی مانے رسول کے لیے کہ علم غیب حاصل ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سہارے، خود سے حاصل ہے. یہ ہے اس عبارت کا خلاصہ، یاد رکھنا ہے. بعد میں اس کی وضاحت میں کروں گا 2-3 لائنوں کے بعد، یہ بیان ختم ہونے کے بعد. مزمرات میں بھی ہے، کتاب کا نام ہے، کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ بھائی وہ شخص کافر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ انبیاء غیب جانتے ہیں رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، بس یہ کفر ہوگا ہی نہیں. پھر ان برات سے معلوم ہوا کہ عقیدہ علم غیب پر فتویٰ کفر کا فتویٰ لگانا غلط بات ہے نا. بلکہ فقہا کا بھی عقیدہ یہی رہا ہے کہ حضور کو علم غیب بھی، حضور کو بھی علم غیب دیا گیا. پھر ملا علی کالی نہیں، ایک منٹ رکو ذرا، ایک منٹ رکو. وعلیکم السلام. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی جو سب سے پہلے عبارت نقل کی گئی وہ پوری نقل نہیں کی گئی تھی،
فتح اللہ قاضی خان کے بعد اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی ہے کہ پھر جانور کے انبیاء علیہ السلام غیب چیزوں کو جانتے نہیں جانتے سوائے اس کے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور حنفیوں نے کفر کی تصریح کی جو نبی علیہ السلام کو علم غیب جانے۔ غلط لکھا ہوا ہے، عبارت بھی غلط ہے عربی والی، اردو والی بھی عبارت غلط ہے یہاں پر۔ وہ عالم نہیں ہے، ثم اعلم ان الانبیاء لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما اعلموا الا ما اعلمهم الله وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر۔ یہ عبارت ایسی ہے ثم علم، علم پھر جان لو، یہ ہے اصل میں علم، عالم نہیں۔ اور ان کی عبارت کیا تھی؟ وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر بالاعتقاد ان النبی ان تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی یعلم الغیب لمعارض قوله علیہ السلام قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ہاں یہ عبارت ہے، اب بات واضح ہو جائے گی۔ پھر یہ والی عبارت ہے، پھر جانو، جانور نہیں جانو کہ انبیاء غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے تھے مگر انہی باتوں کو جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی، اور حنفیوں نے کفر کی تصریح فرما دی ہے کہ کن باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب جانتے تھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ غیب جانتے تھے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے دیے، اب کہہ رہے جو عقیدہ یہ رکھے کہ غیب جانتے تھے تو وہ کیا بولتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ ارے یہ دونوں باتیں کا نہیں بھائی، تم سمجھ نہیں پا رہے۔ جب پہلے کہہ دی یہ بات کہ غیب کوئی نہیں جانتا مگر وہی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی انبیاء علیہ السلام کو، جب اتنی بات ہو گئی دے دی تو لہٰذا بعد میں جو بات آ رہی نا اس میں ضرور تعبیر کرنی پڑے گی۔ بات مطلق ہے لیکن اس میں تعبیر مانو، وہ یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اللہ جو ہے غیب جانتے تھے یعنی خود سے جانتے تھے ذات پر، بس ہم یہی کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی۔ عطائی اور ذاتی، لہذا نبی اللہ کو علم غیب ذاتی ماننے کو ملا علی قاری کفر فرما رہے ہیں، نہ کہ عطائی کو، کیونکہ عطائی کو تو مان ہے اوپر والی عبارت میں، اور پھر ان کی عبارات ہم ثبوت علم غیب میں پیش کر چکے ہیں کہ ملا علی قاری کو تمام ما کان وما یکون کا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملا علی قاری تمام ما کان وما یکون کا علم مانتے تھے۔ تو یہ فصل رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں اپنی باتوں سے الجھاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی دلیلیں ٹکڑے بطور لے آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم نے یہ کیا ہو گیا، ایک منٹ۔